کہ آج ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جمعیت علماء کیا کام کر رہی ہے؟ مولانا آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ مسلمان لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، یہ بہت زیادہ شور اور غوغا کیا جا رہا ہے، اور میں مسلمانوں سے بالخصوص اور تعلیم یافتہ طبقے سے بطور خاص گزارش و درخواست کروں گا۔ السلام علیکم دوستوں، آواز کی آزادی نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ جانتے ہیں آج کی بڑی اور اہم خبر۔ جمعیت علماء ضلع پربھنی کے اراکین عاملہ و ذمہ داران کا ایک بہت اہم اجلاس آج 8 مئی 2023 بروز پیر بعد نماز ظہر بمقام دفتر جمعیت علماء ضلع پربھنی شاہی مسجد کے روبرو حضرت قاری عبدالرشید صاحب حمیدی صدر جمعیت علماء ضلع پربھنی کے زیر صدارت رکھا گیا تھا۔ پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے ہوئی، پھر نعت پاک پیش کی گئی، پھر جمعیت کے ذمہ داران نے الگ الگ موضوعات پر بات کیے۔ سب سے پہلے تمام مقامی یونٹ کی مختصر کارگزاری رپورٹ، پھر جمعیت علماء کے استحکام پر غور و خوض کیا گیا، پھر مرکزی مجلس منتظمہ کے اجلاس میں شرکت کا نظام۔ ایسے نازک حالات میں اصلاح معاشرہ کی تحریک کو پورے ضلع بھر میں کیسے متحرک کیا جائے اور محلے وار، وارڈ اور مسجد وار کمیٹیوں کو از سر نو ترتیب دے کر متحرک کرنے پر غور و خوض کیا گیا۔ اس اجلاس میں جمعیت علماء کے تمام ذمہ داران موجود رہے۔ یہاں پر ہمیں جمعیت علماء کے ہمارے جو قائد محترم ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ 2 روز اپنے بمبئی میں تشریف فرما ہوں گے، اور آخر کا جو پروگرام ہے کھلا اجلاس جو آزاد میدان میں ہوگا 21 تاریخ کو عصر کے 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک، اس اجلاس میں ہم تمام کو تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، لیکن دیگر عوام کو بھی اس میں آنے کی بھرپور اجازت۔ جمعیت علماء کے یعنی اس اسٹیج سے قاری صاحب کی قیادت میں الحمدللہ ہم نے محلہ محلہ نوجوانوں کو جمع کیا، یلگلی، بوری اور بہت سارے مقام، ایسے نوجوانوں کو جو بہت کم مسجد کا رخ اختیار ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کی، ان کو احساس دلائے کہ بھئی نوجوان اگر جاگیں گا اور وہ ذمہ داری کو سمجھیں گا تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ کے ذمہ داران نے یہ عزم کیا تھا کہ ہم کم از کم 10 افراد اپنی طرف سے خدمت کے لیے پیش کریں گے۔ حالانکہ ممبئی شہر میں بھی افراد کی کمی نہیں ہے، افراد کی قلت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس درد کو، اس خدمت کے یعنی نظریے کو ہمارے اندر بھی یعنی وہ داعیہ، وہ جذبات، وہ فکر اور وہ سوچ منتقل ہونی چاہیے، اس لیے ہم نے چاہا، حالانکہ چاہتے ہم تو میں جنتور شہر سے ہی ہم 50 کے 50 پورا تکمیلہ کر دیتے اس کا الحمدللہ، لیکن پورے مراٹھواڑے بھر سے ہم نے 10 افراد کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہ درد جو ہے تمام کے اندر منتقل ہو، وہ سوچ اور فکر تمام اضلاع میں منتقل ہو، اس لیے 10 افراد کا انتخاب کیا۔ تو ہم اپنے مقام، ہم جنتور شہر سے 10 افراد کیا 50 بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ کیونکہ اپنے اپنے حلقے کے ذمہ داران ہیں، اپنی طرف سے آپ کے حلقوں میں بھی وہ فکر اور وہ سوچ منتقل ہونی چاہیے، لہذا آپ اپنے طرف سے بھی اس کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ اور ابھی شہر پربھنی کے اندر جمعیت علماء کے آفس پر ہم موجود ہیں، تمام علماء کرام اور جمعیت کے ذمہ داران موجود ہے۔ ابھی یہاں پر ایک مشاورتی پروگرام رکھا گیا تھا جس میں علماء کرام نے اپنے باتوں کو رکھا اور جمعیت کو کس طریقے سے مضبوط کیا جائے، زمینی سطح پر کس طریقے سے کام کیا جائے، ان باتوں پر غور و فکر ہوا۔ اور ابھی ممبئی کے اندر ایک بہت بڑا اجلاس ہونے والا ہے، اس تعلق سے بھی وہاں پر بات کی گئی۔ تو ابھی ہم مولانا سے بات کرتے ہیں، قاری رشید صاحب سے، کہ وہ اس پروگرام کو کس لیے رکھے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء ضلع پربھنی نے آج اپنے اراکین عاملہ، مقامی یونٹوں کے ذمہ داران اور مجلس منتظمہ جمعیت علماء ضلع پربھنی کے اراکین کو جوڑا تھا۔ مقصد یہ تھا
کہ موجودہ حالات میں اصلاح معاشرہ کی کمیٹیوں کو اثر نو ترتیب دے کر محلہ وار، وارڈ وار، حلقہ وار ترتیب دے کر پورے علاقے میں منصوبہ بند طریقے سے حالات حاضرہ کا مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور نوجوان نسل کی صحیح رہنمائی اور رہبری کے لیے مزید مستحکم اور کارگر سیرت نبوی کے یعنی نظریے سے، سیرت نبوی کے زاویے سے ہم اس کو ترتیب دیں۔ اور آج کے اس اجلاس کا ایک اہم ایجنڈا اور خاص مقصد یہ تھا کہ ہم جمعیت علماء کو اپنے علاقے میں کیسے مضبوط اور مستحکم کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی آنے والی یعنی 20 اور 21 مئی کو جمعیت علماء ہند کا ایک عظیم الشان مجلس منتظمہ مرکزیہ کا اجلاس ممبئی شہر میں ہونے جا رہا ہے، تو اس کو اپنے علاقے میں گھر گھر تک، فرد تک اس کی آواز پہنچائی جائے۔ اور اس مہم کو تقریباً 1-1.5 ماہ ہو چکا ہے، تقریباً احباب و افراد تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ ہم نے آج کارگزاری اور کارکردگی رپورٹ لینے کے لیے پروگرام رکھا تھا کہ ممبئی شہر اس اجلاس میں منتظمہ کے اراکین مرکزیہ یعنی کب پہنچیں گے، ان کے پہنچنے کی ترتیب کیا ہے، اور ارکان مرکزیہ کے علاوہ مندوبین کے طور پر یعنی صوبائی منتظمہ کے اراکین بھی اس میں مدعو ہیں، اس میں ان کی شرکت کی کیا صورتحال رہے گی اور ترتیب کیا ہے۔ الحمدللہ پورے علاقے میں جوش اور خروش کا ماحول ہے، اور اپنے علاقے میں بالخصوص مہاراشٹر میں ممبئی شہر میں عروس البلاد ممبئی شہر میں حضرت مولانا جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری ہے، اور حضرت والا پوری امت اور ملت کے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ تو پورے علاقے بھر میں اور بالخصوص جماعت علماء میں اور تعلیم یافتہ طبقے میں بڑا جوش اور خروش ہے، اور وہ بڑی تعداد میں مرکزی منتظمہ کے اراکین کے علاوہ بھی خصوصی اجلاس میں تو شرکت ہوگی ہی ہوگی، لیکن عمومی اجلاس جو آزاد میدان میں ہے الحمدللہ بڑی تعداد میں ہمارے ضلع سے بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچنے کے امکانات ہے، اور بڑی تیاریاں یہاں پر زور اور شور سے جاری ہے۔ میں ساری ملت کو اور بالخصوص پربھنی شہر اور ضلع کے ذمہ داران سے گزارش و درخواست کروں گا کہ جمعیت علماء یہ اللہ والوں کی جماعت ہے، بزرگوں کی اور اکابرین کی جماعت ہے۔ اس جماعت نے جہاں ہندوستان کو آزادی دلانے میں اہم رول اور کردار ادا کیا، آج بھی ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک یہ صرف ملت اسلامیہ نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر ساری انسانیت کی ملک کی خدمت یعنی بلا تفریق مذہب اور ملت کرتی چلی آ رہی ہے۔ اور آج الحمدللہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں امارت میں بہت زیادہ کام بڑھا ہے، اور بہت سارے احباب و افراد مضبوطی کے ساتھ جڑے ہیں۔ اللہ یعنی اس جڑنے کو، جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میں گزارش و درخواست کروں گا کہ اس اجلاس کو جہاں پر ہم اپنی موجودگی سے کامیاب کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں، میں درخواست کروں کہ آپ اس اجلاس کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں، روزے رکھیں، اعتکاف میں بیٹھ کر یہ اللہ والوں کے یعنی اس پیغام کو ساری دنیا میں عام اور تام کیسے کیا جائے اس کے لیے ہم دعا کریں، اور اجلاس آسانی کے ساتھ اختتام پذیر تک پہنچے اس کے لیے دعائیں۔ جیسا کہ آج ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جمعیت علماء کیا کام کر رہی ہے؟ مولانا آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ مسلمان لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، یہ بہت زیادہ شور اور غوغا کیا جا رہا ہے، اور میں مسلمانوں سے بالخصوص اور تعلیم یافتہ طبقے سے بطور خاص گزارش و درخواست کروں گا کہ ایسی نیوز کو ہم بالکل وائرل نہ کریں، اس کی تشہیر نہ کریں۔ ہم مضبوطی کے ساتھ مضبوط لائحہ عمل کیا مرتب کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر یعنی دھیان دیں، فوکس کریں۔ جمعیت علماء روز اول سے قوم، ملت، انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتی ہے، اور اس کا نصب العین ہے انسانیت کی خدمت۔ آج بھی
اور سابق میں بھی آپ دیکھیں تو جمعیت علماء نے جب جب ملت کو، انسانیت کو یعنی خدمت کی ضرورت درپیش ہوئی، سب سے پہلا قدم، سب سے پہلے بول کسی کے رہے تو الحمدللہ اللہ والوں کی جماعت جمعیت علماء کے رہے۔ ہم نے آج سے 2 سال پہلے ہم نے اصلاح معاشرہ کی مہم پورے علاقے بھر میں، پورے صوبہ بھر میں چھیڑی تھی، اکابرین علماء کرام کی ہدایات کی روشنی میں کہ ہم محلہ وار، وارڈ وار، حلقہ وار مضبوط اصلاح معاشرہ کی کمیٹیاں تشکیل دیں اور ہم اپنے گھروں کی حد بندی اپنے اعتبار سے کریں، اپنے علاقوں کی حد بندی کریں۔ کسی کی ماں نے ایسا لال نہیں جنا کہ آپ نے حد بندی کری تو وہ حد کے اندر داخل ہو سکے۔ تو میری گزارش و درخواست ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ، بغیر کسی واویلے، بغیر کسی شور اور غوغا کے سنجیدہ اقدام اٹھائیں، اور سنجیدہ اقدام، میانہ روی کا اقدام، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں زیادہ شور و غوغا کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی موب لنچنگ نے ڈیرا ڈال دیا، بہت سارے علاقوں میں موب لنچنگ ہوئی۔ ہم اسے بالکل قطعی طور پر ہم اس کو برداشت کرنے والے نہیں۔ ہم سنجیدگی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس کو قدغن لگانے کی اور اس کے اوپر مضبوط اور مستحکم احتجاج کے ساتھ، قانونی چارہ جوئی کے ساتھ اس کی روک تھام کے لیے مکمل پرعزم ہے اور کوششیں ہماری جاری ہے۔ ہماری لیگل ٹیم ایڈوکیٹ تحمید الدین فاروقی یہاں پر موجود ہیں، اور لیگل ٹیم کے اور ایک ذمہ دار ہمارے صحافی سید یوسف سر یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے مولانا عیسیٰ خان صاحب کاشفی ہیں جو جمعیت علماء مراٹھواڑہ کے سیکریٹری ہیں، مولانا معین الدین صاحب قاسمی ہیں، یہ شہر صدر ہیں پربھنی کے، حافظ عیسیٰ صاحب ہیں، یہ جنرل سیکریٹری ہیں ضلع پربھنی کے، مفتی سلیمان صاحب ہیں ماشاءاللہ، یہ جمعیت علماء ضلع پربھنی کے ذمہ دار ہیں۔ تمام ہی احباب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ علماء کی ٹیم ہے اور سب کے سب ذمہ دار ہیں، متحرک ہیں، اپنے علاقے کے قیادت کا حوصلہ رکھتے ہیں اور قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے قوم اور ملت کو کہ وہ جمعیت علماء کی آواز پر ہر وقت تیار رہتی ہے۔ ہم پھر سے مکرر گزارش و درخواست کریں گے کہ موب لنچنگ ہو یا ارتداد کی ان باتوں کو لے کر ہم شور و غوغا نہ کریں، مضبوطی کے ساتھ ایک لائحہ عمل مرتب کریں اور سنجیدہ مارگ اور راستہ منتخب کر کے جو اللہ والوں نے بتایا ہے اس کے اوپر ہم چلیں۔ یقین جانیے کامیابی دور نہیں ہے۔ اور پھر مکرر گزارش و درخواست کروں گا کہ 20-21 مئی کو آزاد میدان میں اور ممبئی شہر میں ایک عظیم الشان اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں جانشین شیخ الاسلام امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ پوری قوم اور انسانیت کو پیغام دیں گے۔ وہ پیغام یقیناً ہمارے لیے زاد راہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور میں آپ کے ٹی وی چینل والوں کو، ذمہ داران کو مبارکباد پیش کروں کہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا۔ جزاک اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔